کی گہرائیوں سے آپ سب کو اور خصوصاً علامہ زاہد یوسف صاحب سید شفیع کو اس پاکیزہ نورانی محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پرخلوص نوکری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ نے قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ بلا شبہ نہ خطاب کا ٹائم نہ خطاب کے لیے حاضر ہوا میرے سید ثاقب شاہ صاحب، انہوں نے بہت زیادہ چونکہ اصرار کیا، سید زادے ہونے کے ناطے حکم کیا، انہوں نے چھوڑا نہیں، ادروائز یہ لے کے آئے ہیں مجھے، تو میں چھک سواری اور چھک سواری سے صبح شام کر کے آ رہا ہوں اور انہوں نے رکھڑ بڑی اور گجرات ہیں۔ تو بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ جو علماء ہیں ہمارے، خاص طور پر علماء نظامیہ، تو خصوصاً وہ اور بالعموم جتنے بھی علماء تشریف فرمائے، ان کی زیارت میرے لیے بہت بڑے اعزاز و سعادت کی بات ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ عرض اتنا کروں گا کہ یہ جو محافل اور مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، یہ جو اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں نا، ربیع الاول شریف کی محافل کی صورت میں، محرم کی محافل کی صورت میں یا دیگر مواقع پر، تو ان محافل کے اندر اپنے عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اسپیشلی عقیدہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ بنیاد ہے اور سب سے زیادہ چیلنج آج عقیدے کے حوالے سے، اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوا تو کسی کی 6 کروڑ سال کی عبادت کیوں نہ ہو۔ His worship life 60 million year، 6 کروڑ سال ابلیس کی عبادت تھی، میرے رب نے ساری لپیٹ کے منہ پہ مار دی تھی، تو میں پکڑ اور نکل یہاں سے، اس لیے کہ تیرے پاس عبادت ہے، ادب نہیں ہے۔ تو اگر ادب نہ ہوا، عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے گھرانے کے کسی بھی فرد کے حوالے سے درست نہ ہوا تو اس کی سینکڑوں سال کی عبادت بھی رائے گاں ہے، کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ عمل سے زندگی تب بنتی ہے جب عمل کی عمارت کو ٹھوس اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور سنی کو اللہ نے عقیدے ہی کی متاع کو عطا کی ہے۔ آج وہ متاع ہم سے لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ آج سنی کے پاس جو سچا عقیدہ ہے نا، ستھرا عقیدہ، 24 کیرٹ کا مسلمان ہے سنی، مطلب جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ حضور کے ہر حوالے سے پیار کرتا ہے، میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنی صحیح العقیدہ چونکہ ہے، اور آج یہ جو ہمارے بہت سارے نام یاد مولوی، میں مولوی نہیں کہتا، مولوی تو مولا والا ہوتا ہے، مولوی تو یہ پاکیزہ لوگ ہیں، نام یاد مولوی اور سوکال خطیب، واعظ، نقیب، جعلی پیر، جعلی سید، انہوں نے اپنی دکانداریوں کے لیے اہل سنت و جماعت کو کنفیوز کیا ہوا ہے، اپنی دکانداریوں کے لیے، وگرنہ سنی کے عقیدے میں کوئی کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے۔ اور سنی تو میں نے بھی کہا، وہاں بھی کہا، اور ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حشر کا دہاڑا ہوگا، سنی پبرے کا ہاتھ ہوگا، ان 40 لوگوں کا گربان ہوگا، اور یہ گربان پکڑ کے کہیں گے تم نے ہمیں اہل بیت اور صحابہ کے نام پر الجھائے رکھا، تم نے دوبارہ جنگ صفین اور جنگ جمل شروع کر رکھی، تم نبی کی آل کی بات کرتے تھے، ہم تو نبی کے ہر بال سے پیار کرتے ہیں۔ سنی یہ کہیں گے کہ وہ ابھی میں نے پڑھا نا الغرض ان کے ہر منہ پہ منہ مبارک، سنی نبی کے منہ مبارک کو چومتا ہے کہ نہیں، زیارت کرتا ہے کہ نہیں، اونچا رکھتا ہے کہ نہیں، سر پہ اٹھاتا ہے کہ نہیں، اللہ قبرہ بناتا ہے کہ نہیں، زیارت کرواتا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں جو نبی کے منہ مبارک سے، بال مبارک سے
پیار کرتا ہے وہ نبی کی آل مبارک سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ سنی کہے گا مولویوں تم نے اپنے مفادات کے لیے، چونکہ آج کل مولوی اس مولوی کو بڑا مولوی مانا نہیں چاہتا کہ اس اسٹیج پہ بیٹھ کے مشکل مسائل نہ چھیڑے، وہ جو درسگاہ کے مسائل ہیں، جو درسگاہ کے مکتب کے کلاس روم کے مسائل ہیں، وہ پبلک کے سامنے چھیڑ کے اپنے مفادات کے لیے کہ ہمیں بڑا مولوی کہا جائے۔ حالانکہ آج حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو مشاجرات ہیں، جو آل بیت اور صحابہ کے معاملات ہیں، جو ان کے اجتہادات ہیں، جو ان کے اختلافات ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان میں دخل اندازی دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو یہ مولوی ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی ممبروں پہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو بیٹا مولوی منوان واسطے وہ باتیں چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے دیکھو ایک جھوٹ نکلتی ہے اور وہ صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ کیا کہا کرتے تھے؟ نہ علم وچ فصاح اللہ کہ نہ لبے پیڑے پام اللہ کو یار دی گل سنا بولا۔ جب ایسا مولوی کو مسئلہ چھیڑے تو اس کو کوئی یار یہ اپنے گلا اپنے کلاس روم میں چل کرو، سانو کوئی سرکار دی گل سنا، کوئی حضور دی یار دی گل سنا، کوئی حضور دے صحابہ دی گل سنا۔ تو میں صرف اب اتنا ہی پیغام دے رہا ہوں کہ سنی کہے گا کہ ہم تو نبی پاک کے ہر بار سے پیار کرتے تھے، حضور کی آل تو پھر آل ہے، اگلا جملہ بھی پورا دین یہ ہے۔ سنی کہے گا ہم تو مصطفیٰ کی پسندیدہ سبزی کا بھی ادب کرتے تھے، صحابی تو پھر صحابی ہے، صحابی کا کیوں ادب کرے؟ آپ کوئی بندہ محفل سجاتا رہے اور حضرت امیر معاویہ کو جنتی نہ مانے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں پھونکتا رہے، تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، امام ربانی کا فتویٰ، علامہ شہاب الدین حفاظی کا فتویٰ یہ ہے، یہ ادب حضرت امیر معاویہ کا نہیں ہے، یہ ادب رسول اللہ کی فطرت ہے۔ میرا ایک سید ایک پیغام آیا کہ جی کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب رہنا سید آدھا ادب نہیں کرتے، سید صاحب تھا، میں کہ شاہ جی کہنا سے میرے گھالے دانے بھیج رہے ہو؟ کہنے جی نہیں، کہتے جی فون رسول ہے، نسبت رسول کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے شاہ جی آپ کا ادب ضروری ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کے صحابہ کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے؟ حضور کے صحابہ کا ادب کیوں ضروری نہیں ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں ہو گیا، علی علی ہے، بولو نا عقیدہ یہ ہے کہ علی علی ہے، ٹھیک ہے نا، علی علی ہے، عثمان غنی ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، کہاں ان کی شانیں ہیں، کہاں ان کی شانیں ہیں؟ نسبت رسول کا ادب ہے، نسبت رسول کا حیا ہے، نسبت رسول کا۔ اور سنی بڑا خوش بخت ہے، وہ میرے نبی کے ہر حوالے کو مانتا ہے، ہر ڈائمنشن کو مانتا ہے، ہر ڈائریکشن کو مانتا ہے، ہر ریفرنس کو مانتا ہے، ہر جہت کو مانتا ہے، مصطفیٰ کی کتاب حیات کے ہر فرق کو مانتا ہے، بلکہ ہر صفحے کو مانتا ہے۔ چلو سبحان اللہ کو تو میں چڑھا لگا، ہر سطر کو مانتا ہے، بلکہ ہر جملے کو، ہر لفظ کو، بلکہ ہر حرف کو مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے ایک ایک حرف سجن دے نانا سانو کستا وان قرآن ہے، سورت یار دی ویندیاں رہنا سب عملہ دی جان ہے، اور ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا یہ ہوئی ورد گیان ہے۔ آزم ساڈا دین کی پوچھ رہا ہے، ساڈا یہ ہوئی دین ایمان ہے۔ سنی یاد کا مضمون بھی 1.5 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سنی حضور کی خلقت کو بھی مانتا ہے، ولادت کو بھی مانتا ہے، بعثت کو بھی مانتا ہے، صورت کو بھی مانتا ہے، سیرت کو بھی مانتا ہے، میلاد کو بھی مانتا ہے، معراج کو بھی مانتا ہے، حضور کی اولاد کو بھی مانتا ہے، ازواج کو بھی مانتا ہے، اصحاب کو بھی مانتا ہے، جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتا ہے، جن سے بیٹیاں لی ہیں انہیں بھی مانتا ہے، جن کو مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا انہیں بھی مانتا ہے، جن کے کندھوں پہ سواری کیا انہیں بھی مانتا ہے، شب ہجرت میرے نبی نے جنہیں اپنے بستر پہ لٹایا ہے انہیں بھی مانتا ہے، جن کی گود کو غار ثور میں بستر بنایا ہے انہیں بھی مانتا ہے۔ سنی میرے نبی کی اصل کو بھی پاک مانتا ہے، مصطفیٰ کی نسل کو بھی پاک مانتا ہے۔ یہ سچا
سچا عقیدہ محفوظ رکھو، اپنی نسلوں تک منتقل کرو، اس کی حفاظت کرو، سنی جیو سنی مرو، اور مرو گے تو پھر اٹھ کے کہو گے میں وہ سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، کہا کہ یہ جو میں نے کہا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی بات، اعلیٰ حضرت نے لکھا بھائی ہم ایک بات کہتے ہیں اور دل لڑتی کہتے ہیں، تیسری جلد میں لکھا ایک بات کہتے ہیں اور دل لڑتی کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کی آل کے غلامان کھانا ذات ہیں، حضور کی آل بیت کے گھریلو غلام ہیں، گھریلو، اور اعلیٰ حضرت نے پڑھ کے دکھایا ہے، لمبی بات ہو جائے گی، چھیڑتا نہیں، صرف اتنی بات۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارا بھی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کیا رشتہ کہ ہم بے جا ان کی حمایت کریں، ہم جو ان کا دفاع کرتے ہیں، یہ بات پلے باندھے ہر سنی، ہم جو ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ جو ان پر لوگ نامنہاد اعتراضات کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کی گرد کا کوئی ایک ذرہ اڑ کے شہزادہ رسول امام حسن مجتبیٰ کے دامن پہ نہ لگ جائے۔ لہذا حضور سے پیار کرو، حضور کی یاد سے، حضور کے صحابہ کا ادب کرو۔ ارے ہمارا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ صحابہ تو صحابہ، اہل بیت اہل بیت۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے غوث اعظم دستگیر، تو جسے دار سے ساکت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تو جو سنی غوث پاک کے در کے کتوں سے پیار کرتا ہے وہ نبی کے صحابہ سے پیار کیوں نہیں کرتا ہے؟ بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ سچا عقیدہ لے کے اس قافلے میں چلو گے تو یہی قافلہ حشر کے میدان میں چلے گا، اور پھر کہیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے راہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو تہبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در دیوار کے ساتھ۔ میں آپ سے ابھی اجازت چاہوں گا معذرت کے ساتھ، ہمارے بھائی تشریف فرمائیں، کیونکہ میں گکھڑ بندی میں نے کہا تھا زور کے بعد پہنچوں گا، وہاں ہی لیٹ ہوا تو فون آیا تو میں نے ان کو بتا دیا بھائی میں زور کے بعد آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا، مغرب تک پہنچوں گا، جو ہوا دیکھا جائے گا۔ تو ابھی وہ انتظار میں، اب پھر میں گجرات منی باؤدین روڈ کا عشاء کے بعد بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم میری نوکری کو، حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا السلام علیکم۔